بوا، کبھی کبھی تو لگتا ہے زمانے بھر کا غم سمٹ کر میری جھولی میں آ گیا ہے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ماں دل کی مریضہ ہے، کس کے آگے اپنا غم رہوں میں نے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بوا نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور بولی، صبر کر شہناز بیٹی، صبر کر۔ میں تو خود تیری ماں کو بتانا چاہتی ہوں، مگر تو ہی مجھے منع کر دیتی ہے۔ میں تو تیرے صبر کو سلام کرتی ہوں کہ ایسے آدمی کے ساتھ تو نے 7 سال کیسے گزار دیے۔ اللہ بخشے باجی بشیرہ کو، جب تک وہ زندہ رہی اس نے بیٹے کو قابو کر کے رکھا تھا، لیکن جب سے وہ اس دنیا سے گئی ہے نواز احمد تو کھلا سانڈ بن گیا ہے، کسی کی نہیں سنتا۔ میں نے کہا، بوا جب عورت ماں بن جاتی ہے نا تو اپنے لیے جینا بند کر دیتی ہے، اپنے بچوں کے لیے جینا شروع کر دیتی ہے۔ میرا دل اس وقت خون کے آنسو روتا ہے جب میرا شوہر میری بیٹی کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے، اگر اسے میری بیٹی قبول نہیں تھی تو اسے مجھ سے دوسری شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میری بیٹی کے ساتھ دن بدن اس کی ناانصافیاں بڑھتی جا رہی ہیں بوا، اسی لیے میرا صبر بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بوا نے کہا، شہناز، جس طرح مرد کے جذبات کے سیلاب کے سامنے کوئی بند نہیں باندھ سکتا، بالکل اسی طرح مرد کی بدلتی ہوئی سوچ کو بھی کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ نہ جانے کل کیا کرے۔ یہ کہہ کر بوا چارپائی سے اتری۔ اس نے چپل پہنے اور بولی، بیٹا مجھے اجازت دے، میں اب چلتی ہوں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اللہ تیرے صبر کا پھل تجھے عنقریب دے گا۔ میں نے آنسو پونچھے اور بوا کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی۔ بوا چلی گئی تو میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میری پہلی شادی ہوئی۔ میرے شوہر نے مجھے ایسے رکھا جیسے میں اس کی بیوی نہیں، کنیز ہوں، محکوم ہوں۔ آئے دن مار پیٹ۔ 3 سالوں میں 3 بار میکے روٹ کر گئی۔ جیسے ہی میکے جاتی وہ منا کر پھر لے آتا، کئی دن کمرے میں بند کر کے رکھتا۔ مگر کبھی کبھی ظلم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مالک ظلم کو نہیں، ظلم کرنے والے کو مٹا دیتا ہے۔ 2 سال کی بیٹی گود میں لیے میں اللہ سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگتی رہتی کہ کیا معلوم مجھ پر میرے کسی گناہ کی شامت ہو۔ آخر ایک دن گھر خبر آئی کہ خاندانی دشمنی کے باعث اپنے ہی چاچے نے میرے شوہر کا قتل کر دیا۔ انہی دنوں میرے ابا کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابا کی دنیا سے جانے کے 6 ماہ بعد ڈاکٹر نے ماں کو دل کا عارضہ بتا دیا، اور یہ بھی کہا کہ بہت زیادہ خوشی اور بہت زیادہ غم ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ انہی دنوں ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو انہوں نے میری شادی نواز احمد کے ساتھ کر دی۔ میرے شوہر عمر میں مجھ سے 7 سال بڑے ہیں۔ ان کی پہلی بیوی شادی کے 5 سال بعد ہی کینسر سے وفات پا گئی۔ پہلی بیوی سے اللہ نے اولاد بھی نہیں دی۔ میں جب دلہن بن کر اس گھر میں آئی تو میری بیٹی 3 سال کی تھی۔ شروع میں تو میرے شوہر کا میرے اور میری بیٹی کے ساتھ سلوک اچھا تھا۔ اللہ نے مجھے 2 پیارے جڑواں بچوں سے نوازا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ لیکن جب میرے شوہر کے اپنے بچے پیدا ہوئے تب سے ان کا میری بیٹی کے ساتھ رویہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا، اور اب یہ تبدیلی شدت میں بدل رہی تھی۔ ایک ماں کے لیے اس کے سارے بچے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے وہ پہلے شوہر سے ہوں یا دوسرے شوہر سے، لیکن مرد کے لیے کسی اور کی اولاد کو قبول کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میری بیٹی کا کیا مستقبل ہے، لیکن اس کی آنکھوں کی محرومی دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں انہی خیالات میں گم سبزی بنانے ہی لگی تھی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ خدا خیر کرے، میں جلدی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ جب میرے شوہر غصے میں گھر آتے ہیں تو وہ اسی طرح دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا انہوں نے میری بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ وہ غصے سے گھر کے اندر داخل ہوئے، بیٹی کو میری طرف دھکا دیا۔ بیٹی میرے پیچھے چھپ گئی۔ میرے شوہر چلائے، شہناز، شہناز، تیری بیٹی باہر محلے کے ایک لڑکے کو مار رہی تھی، کیا بیٹی پیدا کی ہے تو نے؟ اب اس گھر کی بیٹیاں گھر کے باہر پنڈ کے لڑکوں کے ساتھ کشتی کریں گی؟ یہ کہہ کر میرے شوہر عنایہ کو مارنے کے لیے اس کی طرف لپکے۔ میں نے کہا، میں منت کرتی ہوں آپ کی، اسے چھوڑ دیں، معاف کر دیں، دوبارہ ایسا نہیں کرے گی۔ مگر میرے شوہر کہاں رکنے والے تھے۔ انہوں نے عنایہ کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میرے شوہر بولے، دیکھا تم نے، دیکھا تم نے؟ میں نے کہا، بس کریں، وہ بڑی ہو رہی ہے۔ وہ بولے، میں بھی تو یہی سمجھا رہا ہوں کہ وہ بڑی ہو رہی ہے، 8 سال کی ہو گئی ہے، سنبھالو اسے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاتی رہو۔ یہ کہہ کر میرے شوہر باہر جانے لگے۔ میں بولی،
آپ نے اسے اسکول سے اٹھوا لیا ہے۔ اسکول جاتی تو پڑھائی میں لگی رہتی۔ ہمارے دونوں بچے بھی تو اسکول جا رہے ہیں۔ انہوں نے مڑ کر مجھے غصے سے دیکھا اور بولے، بڑی بیٹی ہے تمہاری، اب کیا وہ چھوٹے بہن بھائی سے مقابلہ کرے گی؟ گھر میں رکھو، گھر کے کام کاج سکھاؤ اسے۔ میں سر جھکا کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گہرا سانس لیا، جیسے کوئی خوف کا سایہ ہٹ جائے۔ میں کمرے میں جانے لگی مگر بیٹی نے اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ میں نے کہا، عنایہ میری جان، ابو چلے گئے ہیں، دروازہ کھولو۔ اس نے جھٹ دروازہ کھول دیا مگر پہلے صرف گردن نکال کر باہر جھانکا، اچھی طرح جائزہ لیا اور پھر دروازہ کھولا۔ بیٹی کی اتنی معصوم حرکت دیکھ کر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ وہ باہر آئی تو میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اب وہ بھی ہر وقت کی بے عزتی کی عادی ہو چکی تھی، زیادہ دل پر نہیں لیتی تھی۔ عنایہ میری گود میں آئی اور بولی، وہ میرے ابو تھوڑی ہیں، وہ تو صرف زوبی اور عادل کے ابو ہیں۔ میں نے کہا، ایسے نہیں کہتے۔ عنایہ نے نیچے اترنے کی کوشش کی اور بولی، امی مجھے نیچے اتاریں، میں کوئی بچی تھوڑی ہوں، اب بڑی ہو گئی ہوں میں۔ میں نے عنایہ کو نیچے اتارا۔ وہ نیچے اترتے ہی چارپائی پر لیٹ گئی۔ میں نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم کس کو مار رہی تھی؟ عنایہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ فضل ہے نا، وہ مجھے تنگ کر رہا تھا۔ پہلے مجھے کہتا رہا کہ میں اسے باؤلنگ کراؤں، مگر جب میری باری آئی تو مجھے کھیلنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ کہنے لگا بس میں تھک گیا ہوں۔ بس پھر میں نے خوب پٹائی لگائی، اب دوبارہ ایسا نہیں کرے گا۔ میں نے عنایہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا تم باہر مت جایا کرو، گھر میں میرے پاس رہا کرو، تمہارے ابو کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ عنایہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، انہیں تو میں ہی اچھی نہیں لگتی ہوں امی۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ میں نے اسے پکارا لیکن وہ نہ رکی اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ مجھے عنایہ کو دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ اس طرح کے حالات کا اس کی ذہنی حالت پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ ہر وقت کی مار پیٹ، ڈانٹ ٹپٹ کہیں اسے باغی نہ بنا دے۔ اگلے دن اتوار تھا، بچوں کی اسکول سے چھٹی تھی۔ دوپہر کے بعد میرے شوہر گھر آئے۔ دونوں بچے ابو ابو کہتے ان سے لپٹ گئے۔ میں لکڑی کے چولہے پر کھانا بنا رہی تھی اور عنایہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہاتھ میں تھیلا پکڑا ہوا تھا۔ بچے پوچھنے لگے، ابو اس میں کیا ہے؟ وہ بولے، اس میں میرے بچوں کی فرمائش کے کھلونے ہیں۔ بیٹی خوشی سے اچھل پڑی اور بولی، واہ ابو میری گڑیا لائے ہیں۔ پھر انہوں نے تھیلے سے گڑیا نکال کر بیٹی کو دی۔ اس کے بعد گاڑی نکالی اور بیٹے کو دی۔ اپنی پسند کے کھلونے لے کر دونوں بچوں کی خوشی دیدنی تھی۔ تھوڑی دیر تو عنایہ یہ سب دیکھتی رہی، پھر وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے شوہر عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ دونوں بچے بھی کھانا کھا کر سو چکے تھے۔ میں عنایہ کے کمرے میں گئی، وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ خزاں کا موسم تھا لیکن سردی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ میں نے عنایہ کے چہرے سے چادر ہٹائی، رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ میں نے کہا، بیٹا تم رو رہی ہو؟ وہ بولی، نہیں رو رہی، آپ جائیں۔ اس نے اپنا بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ میں اس کا بازو ہٹانے لگی اور بولی، مجھ سے بات کرو بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ یہ سن کر عنایہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، میں کیوں آپ سے بات کروں؟ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ امی میں اتنی بری ہوں تو مجھے گھر سے نکال دیں، میں کہیں تو چلی جاؤں گی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی اسکول جاتے ہیں، جو مانگتے ہیں انہیں ملتا ہے۔ یہ میرا گھر نہیں ہے امی، وہ میرے ابو نہیں ہیں۔ اپنے منہ سے کتنی بار کہہ چکے ہیں، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ آپ بھی میری امی نہیں ہیں، آپ صرف اپنے ان بچوں کی امی ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، بس کرو عنایہ، تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ مگر وہ سمٹ کر پیچھے ہو گئی اور سسکتے ہوئے بولی، آپ جائیں امی، مجھے اسی طرح رہنے دیں۔ میں اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ آج لگتا تھا صرف آنسو نہیں بلکہ آنسوؤں کے ساتھ دل بھی باہر آ جائے گا۔ عنایہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا۔ ہمارے معاشرے میں عورت عورت بن کر سوچتی چلی جاتی ہے، جبکہ بچے ماں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کی ماں ماں بن کر سوچے، عورت بن کر نہیں۔ یہ میرے لیے بہت کڑا امتحان تھا۔ میں ماں بن کر سوچوں تو سر سے یہ چھت چھن جائے گی، اور اگر عورت بن کر سوچوں تو بیٹی مجھ سے چھنتی چلی جا رہی تھی۔ بجائے کمرے میں جانے کے میں چھت کی طرف بھاگ گئی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، میں کھلی ہوا میں رونا چاہتی تھی۔ میری عنایہ، میری بچی، جس نے پیدا ہونے سے اب تک کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ میں تو شوہر کے سامنے اسے پیار بھی ڈر ڈر کر کرتی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، میں نے اس کے لیے سسکیوں کے علاوہ چھوڑا کیا تھا؟
اس دن کے بعد سے عنایہ بہت خاموش رہنے لگی۔ اب مجھے اس کی خاموشی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ گھر سے کچھ فاصلے پر سیب کا ایک باغ تھا۔ یہ سرکاری باغ تھا۔ ویسے تو میرے شوہر ٹھیکیدار تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں یہ باغ بھی دیکھ بھال کے لیے دیا گیا تھا۔ باغ کی دیکھ بھال کے بھی انہیں کچھ ماہانہ پیسے ملتے تھے۔ آج کل عنایہ سیب کے باغ میں جا کر ہی بیٹھی رہتی۔ وہ زیادہ وقت وہیں تنہائی میں گزارتی۔ میں کئی بار اسے بلانے کے لیے جا چکی تھی، لیکن وہ کہتی کہ اسے یہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ آج پھر عنایہ گھر سے نکلی تو میں نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ بولی، ایک ہی جگہ تو میں جاتی ہوں، پھر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ پہلے تو وہ اس طرح صرف اپنے ابو کو جواب دیتی تھی، لیکن اب وہ میرے ساتھ بھی بہت روڈ ہو چکی تھی۔ لگ رہا تھا کہ اس نے دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ عنایہ سیب کے باغ میں اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی گود میں سیب آ کر گرا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دور 2 بچے ایک بڑے درخت کے پیچھے سے چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ عنایہ کھڑی ہو گئی۔ دونوں بچے ہنستے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگ پڑے۔ عنایہ بھی بچوں کے پیچھے بھاگ پڑی۔ اس نے انہیں پکارا، سنو، کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ۔ مگر وہ بچے کہکہے لگاتے بھاگ پڑے۔ عنایہ بھاگتی ہوئی اسی جگہ پہنچی۔ دونوں بچے وہاں سے دور باغ کے پچھلے حصے میں کھڑے عنایہ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ عنایہ اونچی آواز میں بولی، تم لوگ دور دور سے کیوں مسکرا رہے ہو؟ رکو، میں آتی ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ بولی، کون ہو تم لوگ؟ اجنبی لڑکی بولی، ہم تو یہیں رہتے ہیں۔ عنایہ بولی، او اچھا، میں تو روز یہاں آتی ہوں، پہلے تو کبھی تمہیں نہیں دیکھا۔ اجنبی لڑکا بولا، مگر ہم تو تمہیں روز دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکی نے درخت سے ایک سیب توڑ کر عنایہ کی طرف بڑھایا اور بولی، یہ کھا لو، تمہیں پیاس لگی ہوئی ہے نا، اور بھوک بھی۔ عنایہ نے سیب لیا اور بولی، شکریہ۔ عنایہ نے سیب کھاتے ہوئے کہا، کیا تم دونوں میرے ساتھ دوستی کرو گے؟ کوئی میرے ساتھ نہیں کھیلتا اور نہ ہی باتیں کرتا ہے۔ اجنبی لڑکی بولی، ہم بھی تمہارے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ عنایہ نے کہا، میں تو تیار بیٹھی ہوں۔ اجنبی لڑکا بولا، ٹھیک ہے پھر تم چھپ جاؤ، ہم تمہیں ڈھونڈتے ہیں۔ عنایہ نے کہا، لو پھر میں ایسا چھپوں گی کہ تم مجھے ڈھونڈ نہیں سکو گے۔ عنایہ ان بچوں کے ساتھ کافی دیر کھیلتی رہی۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ اچانک وہاں میرے شوہر پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ باغ میں داخل ہوئے، انہیں زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، وہ آواز کی سمت چل پڑے۔ باغ کے بیچوں بیچ پہنچے تو ایک دم خاموشی چھا گئی۔ عنایہ پر ان کی نظر پڑی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں سیب پکڑا ہوا تھا اور وہ بت بنی ابو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ چلائے، عنایہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ گھر میں ادھم مچانے سے تھک چکی ہو کہ اب باغ کا ستیہ ناش کرنے پہنچ گئی ہو؟ یہ کہہ کر میرے شوہر نے عنایہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے کھینچتے ہوئے لے جانے لگے۔ بولے، چلو میرے ساتھ گھر چلو۔ عنایہ خاموشی سے چل پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے دوست ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپے اس کو دیکھ رہے تھے۔ میرے شوہر اسے گھر لے کر آئے اور کہنے لگے، شہناز سنبھالو اسے، سیب کے باغ میں اس نے ادھم مچا رکھا ہے۔ وہ سرکاری باغ ہے، اس کی دیکھ بھال میری ذمہ داری ہے، اور تمہاری بیٹی وہاں بیٹھی سیبوں کی تباہی کر رہی تھی۔ عنایہ نے ہاتھ میں سیب پکڑا ہوا تھا۔ میرے شوہر بولے، دیکھو پتہ نہیں کتنے سیب کھا گئی ہوگی۔ عنایہ نے یہ سنتے ہی سیب چارپائی پر پھینک دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ اس نے بند کر دیا۔ میرے شوہر بولے، ارے تیور دیکھے ہیں تم نے اس کے؟ میں نے کہا، آپ بھی سختی کم کیا کریں، وہ آپ کی اپنی بیٹی نہیں ہے، لیکن بیٹی تو ہے، آپ اسے اپنی بیٹی کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ یہ سن کر میرے شوہر نے چند لمحے مجھے دیکھا اور چلے گئے۔ چند دن بعد رات کے 12 بج رہے تھے۔ گاؤں کا ماحول بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ مغرب کے بعد ہی گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ صرف عشاء کی نماز کے بعد چند بزرگ مسجد کے اندر بیٹھ کر آپس کے معاملات پر بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سناٹا چھا جاتا ہے۔ میں اپنے بستر پر لیٹی کروٹ بدل رہی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے شوہر تو اپنے بچوں کے ساتھ گہری نیند سو رہے تھے۔ میں خاموشی سے اٹھی اور عنایہ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں داخل ہوئی مگر عنایہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں حیرت سے بستر کو دیکھنے لگی۔ ارد گرد نظر دوڑائی، کمرے سے باہر آئی، عنایہ کہیں نہیں تھی۔ میں جلدی سے باہر کے دروازے کے پاس آئی۔ دروازہ دیکھا تو کھلا ہوا تھا۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اف خدایا، عنایہ اس وقت کہاں جا سکتی ہے؟ میں صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔
تھوڑی دیر گزر گئی مگر عنایہ نہ آئی۔ میرا دل گھبرانے لگا تھا، مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ میری بیٹی کہاں چلی گئی؟ میں خود باہر جا نہیں سکتی تھی، اگر چلی جاتی اور پیچھے سے میرے شوہر اٹھ جاتے تو قیامت آ جانی تھی۔ ادھر عنایہ باغ میں پہنچی تو باغ کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس وقت یہاں کون ہے، کہ اچانک پیچھے سے کسی نے عنایہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ عنایہ نے مڑ کر دیکھا، اس کے دوست کھڑے تھے، اجنبی بہن بھائی۔ لڑکے نے سرگوشی کی، جانتی ہو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عنایہ نے بھی سرگوشی کی، کیا ہو رہا ہے؟ لڑکا بولا، اندر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، سیب چوری کر رہے ہیں۔ عنایہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، پھر ہم کیا کریں؟ اجنبی لڑکی بولی، انہیں بھگاتے ہیں اور کیا کریں گے؟ عنایہ نے کہا، کیسے بھگاؤ گے؟ لڑکی بولی، عنایہ ایک کام کرو، گاؤں کے مولوی کو بلا لاؤ۔ عنایہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ لڑکا بولا، رکو عنایہ، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر وہ اپنی بہن سے مخاطب ہوا، تم ان پر نظر رکھو، ہم بس ابھی آئے۔ عنایہ اور وہ لڑکا بھاگتے ہوئے مولوی کے گھر پہنچ گئے۔ لڑکے نے عنایہ کے کان میں سرگوشی کی، عنایہ تم دروازے پر دستک دو، میں چھپ جاتا ہوں، میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ عنایہ نے کہا، وہ کیوں؟ وہ بولا، ابھی سوال کا وقت نہیں ہے، کہیں چور سیب لے کر فرار نہ ہو جائیں۔ لڑکا وہیں گھر کی پچھلی سائڈ پر چھپ گیا۔ عنایہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب باہر نکلے۔ وہ حیرت سے عنایہ کو دیکھ رہے تھے۔ بولے، عنایہ بیٹا، تم آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ عنایہ نے سرگوشی کی، مولوی صاحب، باغ میں کچھ چور چوری کر رہے ہیں، وہ سارے سیب چوری کر کے لے جائیں گے۔ مولوی صاحب نے کہا، کیا واقعی عنایہ؟ وہ بولی، جی جی، آپ ابھی میرے ساتھ چلیں مولوی صاحب۔ وہ بولے، بیٹا تم نے خود دیکھا ہے؟ عنایہ نے کہا، جی میں نے خود دیکھا ہے۔ مولوی صاحب بولے، اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تم یہیں رکو، میں ابھی آیا۔ مولوی صاحب اندر گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو انہوں نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور ہاتھ میں لالٹین لی ہوئی تھی۔ وہ عنایہ کے ساتھ باغ کی طرف نکل پڑے۔ عنایہ نے مڑ کر دیکھا، اجنبی لڑکے نے اشارہ کیا کہ وہ جا رہا ہے۔ مولوی صاحب بولے، عنایہ پیچھے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے کہا، کچھ نہیں مولوی صاحب۔ باغ کے قریب پہنچے تو واقعی باغ کے اندر ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی اور 2 سے 3 مرد اس میں سیب توڑ توڑ کر لاد رہے تھے، جبکہ ایک شخص گاڑی کے پاس کھڑا انہیں ہدایات دے رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی مولوی صاحب باغ سے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے جیب سے موبائل نکالا اور فون ملایا۔ فون پر کسی کو ساری صورتحال بتائی اور بولے، جلدی آ جائیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ سائیں سائیں کرتی پولیس وین وہاں پہنچ گئی۔ پولیس وین کی آواز سنتے ہی باغ کے اندر کھڑے لوگ ہڑبڑا گئے۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پولیس نے سب کو پکڑ لیا اور سیب اپنی تحویل میں لے لیے۔ شور شرابہ سن کر گاؤں کے چند لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ میں صحن میں بیٹھی تھی کہ میرے شوہر اٹھ کر آ گئے اور کہنے لگے، اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے کہا، بس ویسے ہی، باہر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے شوہر بولے، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ وہ باہر چلے گئے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، نہ جانے باہر کیا ہو رہا تھا۔ میرے شوہر باغ کی طرف بڑھنے لگے کیونکہ آوازیں اسی طرف سے آ رہی تھیں۔ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گاؤں کے کافی لوگ جمع ہیں۔ عنایہ مولوی صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ پولیس والے تمام چوروں کو وین میں بٹھا چکے تھے۔ عنایہ کی نظر اپنے ابو پر پڑی تو اس نے مولوی صاحب کا بازو ہلایا۔ مولوی صاحب بولے، کیا ہوا بیٹا؟ عنایہ نے کہا، ابو مجھے ماریں گے۔ مولوی صاحب نے نظر اٹھا کر دیکھا تو بولے، کچھ نہیں کہیں گے، تم فکر مت کرو۔ میرے شوہر مولوی صاحب کے پاس پہنچے اور بولے، یہاں کیا ہو رہا ہے مولوی صاحب؟ انہوں نے کہا، آپ چلے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈری سہمی عنایہ نے مولوی صاحب کا بازو پکڑا ہوا تھا اور خوفزدہ نظروں کے ساتھ باپ کو دیکھ رہی تھی۔ پولیس والے چلے گئے تو لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو جانا شروع ہو گئے۔ مولوی صاحب میرے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر چلے آئے۔ مولوی صاحب نے تمام کہانی سنائی اور بولے، بھائی نواز، عنایہ بیٹی بہت بہادر ہے، میں تو مان گیا اسے، ورنہ اتنی رات گئے کون چوروں کو پکڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں عنایہ کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی اور غور سے مولوی صاحب اور شوہر کی باتیں سن رہی تھی۔ میرے شوہر بولے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ لوگ عنایہ کو نقصان پہنچا دیتے تو کیا ہوتا؟ آپ تو جانتے ہیں ایسے لوگ کسی کے ساتھ رعایت کہاں کرتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوا تو نہیں نا؟
دیکھو میں تو اس واقعے سے اس چھوٹی سی بچی کے حوصلے کا اندازہ کر رہا ہوں. تم بچی کو کچھ کہنا نہیں، وہ ڈری ہوئی ہے. جو ہوا اچھا ہی ہوا. دیکھو ٹھیک ہے اسے رات کے اس وقت باہر نہیں جانا چاہیے تھا، مگر اس کے باہر جانے سے خود تم کتنے بڑے نقصان سے بچ گئے ہو. تمہارے لیے کوئی مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی. آخر باغ کی ذمہ داری تو تم پر ہی ہے. یہ کہہ کر مولوی صاحب اٹھے اور بولے، اب مجھے اجازت دو، رات بہت ہو گئی ہے، اور بس بیٹی کو ڈانٹنا نہیں. جو ہوا سو ہوا. میرے شوہر نے مولوی صاحب کو رخصت کیا. عنایہ میری گود میں ڈری سہمی لیٹی ہوئی تھی. میرے شوہر نے غصے سے عنایہ اور میری طرف دیکھا اور چلے گئے. ان کے جانے کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں بیٹی کے پاس ہی سو گئی. اگلے دن عنایہ سیب کے باغ میں انہی اجنبی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی. عنایہ نے کہا، ہمیں ساتھ کھیلتے 2 دن ہو گئے مگر تم لوگوں نے اپنا نام نہیں بتایا. اجنبی لڑکی بولی، میرا نام روشنی ہے، اور لڑکا بولا، میرا نام گلفام ہے. عنایہ ہنستے ہوئے بولی، گلفام یہ کیسا نام ہے؟ وہ بولا، کیوں اچھا ہے، تمہیں اچھا نہیں لگا؟ عنایہ نے کہا، ہاں اچھا ہے لیکن روشنی زیادہ اچھا نام ہے. اتنے میں ایک عورت ان کی طرف چلی آ رہی تھی. روشنی بولی، چپ کر جاؤ، ہماری ماں آ رہی ہیں. عورت ان کے قریب پہنچی اور بولی، تم لوگ ہر وقت کھیل کھیل کر تھکتے نہیں ہو؟ سب بچوں نے نہیں میں سر ہلا دیا. عورت انہیں دیکھ کر مسکرائی اور بولی، بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے، چلو کھانا کھا لو. روشنی بولی، ماں عنایہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے؟ عورت نے کہا، ہاں کیوں نہیں، بالکل آ جائے. میری بیٹی ان کے ساتھ سیب کے باغ کی پچھلی طرف چل پڑی. جیسے ہی وہ سیب کے باغ سے باہر نکلے، عنایہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ باغ سے ملحقہ ایک اور خوبصورت باغ تھا جہاں ہر طرح کے پھلوں کے درخت اور ہر طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے. لکڑی سے 2 چھوٹے چھوٹے گھر بنائے گئے تھے. اتنے خوبصورت باغ میں لکڑی کے ان 2 چھوٹے چھوٹے گھروں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ ساری خوبصورتی اسی جگہ پر سمٹ کر آ گئی ہے. عنایہ نے کہا، روشنی تم اتنی خوبصورت جگہ رہتی ہو؟ روشنی بولی، ہاں بالکل، ہم یہیں رہتے ہیں. روشنی کی ماں نے پکارا، آ جاؤ بچوں، کھانا کھا لو. سب بچے دسترخوان پر بیٹھے. روشنی کی ماں نے ان کے سامنے کھانا رکھا. ایک بڑے پیالے میں بوٹیاں ہی بوٹیاں تھیں. روشنی کی ماں بولی، گلفام تمہاری فرمائش پر آج میں نے دمبے کا گوشت بنایا ہے. گلفام فوراً اپنی ماں سے لپٹ گیا اور بولا، ہائے اللہ، ماں تم کتنی اچھی ہو. روشنی کی ماں نے عنایہ سے کہا، کھاؤ بیٹی، تم کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ عنایہ نے گوشت کھایا اور بولی، واہ روشنی، یہ تو بہت ہی مزیدار ہے، میری تو امی اتنا اچھا کھانا نہیں بناتی ہیں. روشنی کی ماں نے یہ سنا تو ہنستے ہوئے بولی، ایسی بات نہیں ہے بیٹا، سب کی مائیں اچھا کھانا بناتی ہیں، اگر ابو اچھی چیز لا کر دیں تو. عنایہ منہ بنا کر بولی، ہاں میرے ابو جو کہ میرے نہیں ہیں، وہ تو ایک ہی چیز اچھی دیتے ہیں اور وہ ہیں گالیاں. روشنی کی ماں اتنی چھوٹی بچی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر بہت حیران ہوئی مگر کچھ نہ بولی. گلفام نے کہا، ماں عنایہ کے ابو بہت گندے ہیں. عنایہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور بولی، روشنی میں چلتی ہوں، کل آؤں گی کیونکہ اب بہت دیر ہو گئی ہے. گلفام نے کہا، چلو میں تمہیں سیب کے باغ تک چھوڑ کر آتا ہوں. عنایہ اور گلفام باتیں کرتے باغ کی طرف چل پڑے. وہ جیسے ہی باغ میں پہنچے، انہوں نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا کہ عنایہ کے ابو باغ میں داخل ہو چکے تھے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. شاید وہ عنایہ کو ہی تلاش کر رہے تھے. گلفام نے کہا، عنایہ تم جاؤ، میں یہیں چھپ جاتا ہوں. گلفام ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا جبکہ عنایہ اپنے باغ کی طرف چل پڑی. تھوڑا آگے ہی گئی تھی کہ عنایہ کے ابو نے اسے دیکھ لیا. وہ اس کے پاس پہنچے. انہوں نے اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم سیب کے باغ میں اکیلی کیا کرتی رہتی ہو؟ تم یہاں کیوں آتی ہو؟ جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گی میں تمہیں گھر نہیں جانے دوں گا. عنایہ نے ڈرتے ہوئے کہا، مجھے یہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے. لیکن اس کے ابو بولے، نہیں، میں نہیں مانتا کہ صرف یہ بات ہے. مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم یہاں کس کے پاس آتی ہو. اگر تم نے سچ نہیں بولا تو میں پہلے تمہیں یہیں ماروں گا، پھر گھر لے کر جاؤں گا. عنایہ نے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں کوئی نہیں ہے. یہ سن کر عنایہ کے ابو نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ نہ جانے کہاں سے ان کے ہاتھ پر سانپ آ گرا. وہ چیختے ہوئے پیچھے ہٹے. سانپ کو دیکھتے ہی عنایہ بھاگ پڑی. وہ سانپ بہت بڑا تھا اور دیکھنے میں ہی بہت زہریلا لگ رہا تھا. خوف کے مارے میرے شوہر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے. انہوں نے چلاتے ہوئے عنایہ سے کہا، عنایہ کہاں جا رہی ہو؟ کسی کو میری مدد کے لیے بھیجو. خوف کے مارے میرے شوہر نیچے گر پڑے. وہ سانپ سے اپنی نظریں ہٹا بھی نہیں رہے تھے. اچانک سانپ تیزی سے ان کی طرف رینگتا ہوا آیا.
انہوں نے زور سے چیخ ماری اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن چند لمحے بالکل خاموشی رہی اور سانپ نے انہیں نہیں کاٹا تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ دیکھا تو ان کے سامنے اور ارد گرد کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اٹھ کر باغ سے باہر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر پہنچے، دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تو میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ وہ جلدی سے اندر آئے اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ خوف کے مارے انہیں ٹھنڈے پسینے آئے ہوئے تھے۔ وہ بولے، شہناز دروازہ مت کھولنا، باغ میں بہت بڑا سانپ گھوم رہا ہے، کیا معلوم یہاں آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ کمرے کے اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ میں حیران تھی کیونکہ کچھ دیر پہلے عنایہ بھی گھر واپس آئی تو بہت خوف زدہ تھی اور بنا کوئی بات کیے اپنے بستر میں گھس گئی۔ میں نے گلاس میں پانی بھرا، شوہر کے کمرے میں گئی۔ میں نے کہا، پانی پی لیں۔ وہ اٹھے، پانی پیا اور بولے، شہناز دروازہ بند کر دو، کسی کو میرے کمرے میں مت آنے دینا، میں سونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں کمرے سے باہر آئی اور عنایہ کے کمرے میں چلی گئی۔ میں بستر پر بیٹھی اور بولی، کوئی نخرہ نہیں چلے گا، سیب کے باغ میں کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ عنایہ نے کمبل سے منہ نکال کر دیکھا اور بولی، آپ کے بچوں کے ابو کہاں ہیں؟ اس کی بات سن کر میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا، ہاں میرے بچوں اور تمہارے بہن بھائی کے، ان کے ابو خوف کے مارے بستر میں گھس گئے ہیں۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ سیب کے باغ میں کیا ہوا ہے؟ عنایہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، امی آپ کو پتہ ہے کہ باغ میں بہت بڑا سانپ ہے؟ پھر اس نے سانپ کا واقعہ مجھے سنایا۔ وہ خود بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں ہے بیٹا، دیکھو وہ بھی جانور ہے، اللہ نے اسے بھی تو بنایا ہے، کہیں سے بھٹکتا ہوا باغ میں آ گیا ہوگا، تم پریشان مت ہو، لیکن اب تم نے باغ میں اکیلے نہیں جانا۔ وہ بولی، امی آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ میں نے کہا، کون سی بات؟ وہ سرگوشی کرتی ہوئی بولی، آپ کو پتہ ہے سیب کے باغ کے پیچھے ایک اور باغ ہے۔ میں نے کہا، نہیں، ہمارے گاؤں کے اندر تو ایک ہی باغ ہے۔ لیکن عنایہ نے زور دیتے ہوئے کہا، نہیں امی میں بتاتی ہوں۔ پھر پچھلے کئی دن کی ساری کہانی عنایہ نے مجھے سنا دی۔ میں حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی کہانی ختم ہوئی تو میں نے کہا، عنایہ تم جو باتیں کر رہی ہو نا، اس پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ وہ بولی، امی آپ کو یقین نہیں آئے گا، مجھے پتا تھا۔ میں نے کہا، اچھا تم سو جاؤ، بعد میں بات کریں گے۔ شام تک میرے شوہر کو تیز بخار چڑھ گیا۔ وہ کئی دن بخار کی وجہ سے بستر پر پڑے رہے۔ تقریباً ایک ہفتے بعد جب بچے اسکول چلے گئے اور میرے شوہر اپنے کام پر چلے گئے تو عنایہ باہر جانے لگی۔ میں نے کہا، رک جاؤ بیٹا۔ وہ بولی، امی آپ نے ایک ہفتے سے مجھے باغ میں جانے نہیں دیا، مجھے اپنے دوستوں کی بہت یاد آ رہی ہے، آج میں ضرور جاؤں گی۔ عنایہ کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، مجھے اپنے دوستوں سے نہیں ملواؤ گی؟ خوشی سے عنایہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ عنایہ کی کہانی سننے کے بعد میں اسے باغ میں اکیلے جانے نہیں دے سکتی تھی، مگر میں اس کا دل بھی توڑنا نہیں چاہ رہی تھی۔ کام سے فری ہو کر میں اور عنایہ باغ کی طرف چل دیے۔ عنایہ بہت خوش تھی، شاید میں پہلی بار اس کی خوشی میں اس کے ساتھ تھی، اس لیے ہم باغ کے بیچوں بیچ پہنچے۔ باغ میں کوئی نہیں تھا۔ عنایہ نے کہا، امی لگتا ہے روشنی اور گلفام آج باغ میں نہیں آئے، ہم ان کے گھر چلتے ہیں۔ ہم باغ کے آخری حصے میں پہنچے تو وہاں عنایہ کی عمر کے 2 بچے کھڑے تھے۔ عنایہ نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھا امی، یہ گلفام ہے اور یہ روشنی، میری بہت اچھی سہیلی۔ عنایہ اپنی سہیلی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور بولی، میری امی تم سب سے ملنے آئی ہیں، میں نے تمہاری تعریف بھی تو بہت کی تھی، اسی لیے۔ اسی دوران دائیں طرف سے آواز آئی، ٹھیک ہے آ جائیں، پھر یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ ہم ان کے ساتھ چل دیے۔ تھوڑا آگے جا کر سیب کا باغ تو ختم ہو گیا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ عنایہ کی ایک ایک بات درست تھی۔ اتنا خوبصورت باغ، لیکن یہ گاؤں والوں کی نظر سے اوجھل کیسے ہو سکتا ہے؟ عورت بولی، جاؤ بچوں آپ سب کھلے میدان میں کھیلو، دیکھو موسم کتنا پیارا ہے۔ بچے خوشی سے چھلانگے لگاتے دوڑ گئے۔ عورت بولی، یہ باغ کسی کو تب تک نظر نہیں آتا ہے جب تک ہم نہ چاہیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی، ہم جنات ہیں۔ یہ سنتے ہی جیسے میری زبان بند ہو گئی۔ میں ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹی تو وہ بولی، ہم جنات ضرور ہیں مگر انسانوں کے ساتھ جھگڑتے نہیں ہیں، ہم صدیوں سے یہاں آباد ہیں۔ آپ کی بیٹی باغ میں اداس اور اکیلی بیٹھی رہتی تھی تو میرے بچوں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ دوستی کر لی۔ آخر میرے دل نے تھوڑی ہمت کی اور میں بولی، میری بچی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا نا؟ وہ مسکرائی اور بولی،
اگر نقصان پہنچانا ہوتا تو آپ کی بچی کئی دن سے میرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ پھر وہ بچوں کی طرف دیکھ کر بولی، دیکھیں وہ کتنے خوش ہیں۔ جن زادی نے مجھے بٹھایا اور میری تواضع کے لیے اس نے میرے سامنے پھل رکھے۔ وہ میرے ساتھ بہت ساری باتیں کرتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے دل سے اس کا خوف ختم ہو گیا۔ میں 2 گھنٹے اپنی بیٹی کو جنات کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کئی بار دل میں خیال آیا کہ کبھی کبھی انسانوں کے اندر جذبات اور احساسات کی اتنی کمی ہو جاتی ہے کہ اگر ہمیں وہ احساسات کسی اور مخلوق میں ملیں تو وہ بھی ہمارے لیے قیمتی ہو جاتے ہیں۔ لیکن دل کو تسلی ہوئی کہ چلو جنات ہی صحیح، لیکن میری بیٹی محفوظ ہے اور خوش ہے۔ دن گزرتے رہے۔ عنایا 17 سال کی ہو چکی تھی، مگر روشنی اور گلفام کے ساتھ اس کی دوستی اب بھی قائم تھی۔ میرے شوہر آج بھی بالکل ویسے ہی تھے، ذرا نہیں بدلے۔ لیکن ایک بات تھی، جنات کے بچوں نے میری پیاری بیٹی کو مایوسی کے دلدل میں گرنے سے بچا لیا، اس کے جذبات کو بکھرنے سے بچا لیا۔ میرے شوہر دوپہر کے کھانے کے لیے گھر آئے۔ میں نے ان کے سامنے کھانا رکھا۔ وہ بولے، عنایا کہاں ہے؟ میں خاموش رہی۔ وہ بولے، سمجھ گیا، پتہ نہیں تمہاری بیٹی سیب کے باغ میں کیا لیتی ہے۔ جوان ہو گئی ہے مگر سیب کے باغ کا پاگل پن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ شہناز، میں تمہیں بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ تمہاری بیٹی عنایا کا بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ میرا خیال ہے تم اسے اس کے گھر کا کرو تاکہ یہ ذمہ داری بھی ختم ہو۔ میں نے کہا، کیسا رشتہ ہے؟ لڑکا کیسا ہے؟ میرے شوہر بولے، ٹھیکے دار ہے، بہت روپے پیسے والا ہے، اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، دیکھنا تمہاری بیٹی کو کتنا خوش رکھے گا۔ میں نے کہا، سچ؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ وہ بولے، یہی کوئی 30-35 سال ہوگی، مگر تم فکر نہ کرو، اپنی عمر سے تو وہ چھوٹا ہی لگتا ہے۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صاف صاف کہیں نا کہ میری بیٹی سے دگنی عمر کا ہے۔ لیکن میرے شوہر خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ کھانا کھا چکے تو چارپائی سے کھڑے ہوئے اور بولے، شہناز، میں بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نے لڑکے کو شام کے وقت گھر بلایا ہے۔ اچھے سے سموسے اور پکوڑے تیار رکھنا، بلکہ ساتھ کھانا بھی بنا ہی لینا، کیا معلوم وہ کھانے کے لیے رک جائے۔ میں کچھ بولنا ہی چاہتی تھی کہ میرے شوہر نے اشارے سے مجھے بولنے سے منع کر دیا اور چلے گئے۔ شام کے وقت مہمان آئے۔ میرے شوہر نے انہیں بیٹھک میں بٹھایا۔ لڑکا اور اس کا تایا آیا تھا۔ لڑکے کا والد وفات پا چکا تھا، اس لیے اس کا تایا بھتیجے کے ساتھ رشتہ لے کر آیا تھا۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ میرے شوہر کچن میں آئے اور بولے، شہناز، تم چائے اور سموسے لے کر خود بھی بیٹھک میں آ جاؤ تاکہ تم بھی ایک نظر لڑکے کو دیکھ لو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں چائے سموسے کی ٹرے لے کر بیٹھک میں گئی۔ لڑکے نے مجھے سلام کیا اور میرے شوہر بہت مچلتے ہوئے بولے، شہناز، یہ لڑکا ہے، ارشد نام ہے ان کا۔ لڑکے کو دیکھتے ہی میری سٹی گم ہو گئی۔ اگر میں غلط نہیں تھی تو اس کی عمر 40 سال سے شاید 1-2 سال زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور بیٹھک سے باہر نکل آئی۔ عنایا اپنی زندگی کے اس نئے موڑ سے بے خبر چھت پر بیٹھی مونگ پھلی کھا رہی تھی۔ لیکن آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اب مجھے عورت بن کر سوچنے کے بجائے ماں بن کر سوچنا پڑے گا، ورنہ میری بیٹی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد میرے شوہر کمرے میں آئے اور کہنے لگے، شہناز، مجھے پوری امید ہے کہ تجھے بھی لڑکا بہت پسند آیا ہوگا۔ میں سیخپا ہوتی ہوئی کرسی پر بیٹھی ہوئی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، جسے آپ لڑکا کہہ رہے ہیں اس کی عمر کم از کم بھی 40 سال تو ہوگی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ اتنے سال گزارنے کے باوجود کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ آپ عنایا کو اپنی بیٹی سمجھ لیتے، اس کے سر پر باپ کی طرح شفقت والا ہاتھ رکھ دیتے۔ میری بیٹی کے لیے آپ کے دل میں شدید ناپسندیدگی کی وجہ میں آج تک نہیں جان سکی، تو آج آپ خود ہی بتا دیں مجھے۔ میرے شوہر یہ کہہ کر جانے لگے، شہناز، بس کرو، تم اپنی حد میں رہو۔ میں ان کے پیچھے کمرے سے باہر نکلی اور بولی، آج آپ میرے سوال کا جواب دیے بغیر نہیں جا سکتے۔ میرے شوہر چلائے، شہناز، اب مجھے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ میرے دونوں بچے ساتھ والے کمرے میں بیٹھے تھے، وہ بھی باہر نکل آئے اور عنایا چھت سے نیچے اتر آئی۔ ہمارے سب بچے ہمیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی، میری طرف سے اس رشتے کے لیے نہ ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر میری طرف بڑھے۔ پہلے تو انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، پھر میری چٹیا پکڑ کر بولے، عنایا کی شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گا۔ یہ دیکھ کر عنایا میری طرف بڑھی اور بولی، چھوڑے میری ماں کو، جب آپ نے مجھے آپ کو باپ کہنے کا حق ہی نہیں دیا تو میری زندگی کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟
عنایہ نے مجھے چھڑاتے ہوئے کہا۔ میرے شوہر عنایہ کی طرف بڑھے ہی تھے کہ عنایہ نے انہیں زور سے دھکا دیا اور بولی، بس بہت ہو گیا، اب میں بچی نہیں کہ آپ کا جب دل چاہے گا آپ مجھے مارتے رہیں گے۔ میرے شوہر ہکا بکا میری طرف دیکھ رہے تھے، کہنے لگے، دیکھ لوں گا تم دونوں کو، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گئے۔ میں نے عنایہ کی طرف دیکھا اور بولی، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ بولی، بس امی بس، میں کچھ اور نہیں سنوں گی۔ اپنی عادت کے مطابق میں گھر سے نکلی اور سیب کے باغ میں پہنچ گئی۔ آج میرا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ میرا دل تو ہمیشہ سے ہی ٹوٹا ہوا تھا، لیکن آج تو حد ہو گئی۔ میرے سوتیلے باپ نے نہ جانے کس کا بدلہ میری زندگی سے لیا تھا، مجھے تعلیم حاصل نہ کرنے دی۔ میرا بچپن محرومیوں کی طویل داستان سے بھرا پڑا ہے، اور آج میری شادی ایسے شخص سے کرنا چاہتا ہے جو میرے چاچا کی عمر کا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اتنے میں گلفام نمودار ہوا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، عنایہ کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے سسکتے ہوئے کہا، میرا سوتیلا باپ چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ مجھے یقین ہو گیا ہے وہ اب مجھے زندہ ہی نہیں دیکھنا چاہتا۔ جانتے ہو، وہ میری شادی ایسے شخص کے ساتھ کرنا چاہتا ہے جو میرے چاچے کی عمر کا ہے۔ تم بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ میں گھر نہیں جاؤں گی، وہ میرا گھر نہیں ہے۔ روشنی بولی، تو تم ہمارے گھر آ جاؤ، فکر کیوں کرتی ہو؟ گلفام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، روشنی کھڑی تھی۔ میں نے کہا، روشنی میں کب تک تمہاری دنیا میں تمہارے دروازے پر پڑی رہوں گی؟ میری تو اپنی دنیا مجھے قبول نہیں کر رہی۔ روشنی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اٹھایا۔ میں کھڑی ہو گئی۔ روشنی نے میرے آنسو پونچھے اور بولی، گلفام تم کیا کہتے ہو؟ گلفام نے کہا، میرا خیال ہے کہ عنایہ کے سوتیلے باپ کو احساس دلانے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر گلفام نے مجھے کہا، تم گھر جاؤ، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے گلفام کی طرف دیکھا۔ روشنی بولی، فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگلے دن رات کا وقت تھا۔ یہ گرمیوں کے دن تھے۔ میرے سوتیلے ابا چھت کے اوپر سوتے تھے اور ہم سب نیچے بچے صحن میں۔ جس دن سے ابا کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تھی، اس دن سے میرے سوتیلے بہن بھائی بھی مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ چھت کے اوپر سے ابا کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں سن کر ہم سب کی آنکھ کھل گئی۔ ہم سب چھت کی طرف بھاگے۔ اوپر پہنچے تو دیکھا کہ ابا کسی کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہے تھے، مگر کس کے ساتھ؟ وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ امی اور میرے بہن بھائی ابا کی طرف بھاگے۔ امی نے ابا کو زور سے پکڑا اور زور زور سے ہلاتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں آپ؟ ابا نے کہا، میری بیٹی کو چھڑاؤ شہناز، وہ زبردستی میری بیٹی کو لے کر جا رہا ہے۔ زوبی بولی، ابا میں تو یہیں ہوں آپ کے پاس۔ ابا بدحواسی کے عالم میں کبھی اپنی بیٹی کو اور کبھی سامنے دیکھ رہے تھے۔ امی نے عادل سے کہا، بیٹا بھاگ کر جاؤ، ابو کے لیے پانی لے کر آؤ۔ میرا بھائی بھاگتا ہوا نیچے گیا۔ میں تو نیچے آ گئی، مگر امی اور دونوں بہن بھائی ساری رات اوپر ابا کے پاس ہی بیٹھے رہے۔ ضرور یہ گلفام ہی تھا، لیکن میرے سوتیلے ابا کو روکنے کا طریقہ یہی تھا۔ ادھر جس کے ساتھ ابا نے زبردستی میرا رشتہ طے کر دیا تھا، اس کا فون آیا۔ ابا نے فون اٹھایا تو وہ بے حد بوکھلایا ہوا تھا۔ ابا نے کہا، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ وہ بولا، میرے گھر سے 2 دن سے سانپ نکل رہے ہیں، لیکن جو ہی میں انہیں مارنے لگتا ہوں وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ابا نے کہا، کیا کہہ رہے ہو ارشد؟ تم وہیں رہو، میں ابھی آیا۔ ابا نے موبائل جیب میں رکھا اور چلے گئے۔ ارشد خود بوکھلایا ہوا مولوی صاحب کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ ابا کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، نواز بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابا نے کہا، مجھے نہیں معلوم، میرے ساتھ بھی عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ مولوی صاحب بولے، کیسے واقعات نواز احمد؟ ابا نے کہا، مولوی صاحب جب میں سوتا ہوں تو مجھے خواب آتا ہے کہ کوئی میری بیٹی کو مجھ سے چھین کر لے جا رہا ہے۔ میری بیٹی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، مگر وہ میری بیٹی کو گھسیٹ کر لے جا رہا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، دیکھو نواز احمد اور ارشد، تم دونوں کسی عامل سے رابطہ کرو، کیونکہ اچانک یہ سب نظر آنا نارمل نہیں ہے۔ ابا نے کہا، عامل کے بارے میں بھی آپ ہی بتا دیں۔ مولوی صاحب نے عامل کا پتہ بتایا تو ابا اور ان کے دوست ارشد اس عامل سے ملنے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ عامل کے گھر کے قریب پہنچے، گھر کے دروازے پر بہت بڑا سانپ پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ابا اور ان کے دوست ٹھٹک کر رک گئے۔ ابا چلائے، ارشد یہ تو وہی سانپ ہے جس نے سیب کے باغ میں مجھ پر حملہ کیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، ابا اور ان کے دوست آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، پھر بھاگتے ہوئے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔
سانپ نے رینگ کر ان کی طرف آنا شروع کر دیا تو ابا چلائے، ارشد گاڑی بھگا، وہ ادھر ہی آ رہا ہے۔ ابا اور ان کے دوست مایوس ہو کر مولوی صاحب کے پاس لوٹے۔ مولوی صاحب بہت نیک انسان تھے۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد بولے، نواز کچھ تو گڑبڑ ہے، کہیں تم لوگوں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ اللہ تم لوگوں سے ناراض ہے؟ میری مانو تو دونوں جاؤ اور توبہ کرو۔ ابا اور اس کے دوست تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب کے گھر سے نکلے تو ابا کے دوست ارشد نے کہا، نواز بھائی، میں نے جب سے تیرے گھر رشتہ کیا ہے تب سے میرے حالات ٹھیک نہیں جا رہے، میرا خیال ہے ہم یہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ ابا نے کہا، لیکن ارشد، ابا کے دوست بولے، نواز بھائی رشتہ ختم ہوگا، دوستی نہیں۔ اتنے میں میرا بھائی بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ ابو ابو! ابا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، کیا ہوا پتر، کیا ہوا؟ وہ بولا، ابا زوبی کو 2 گھنٹے سے مسلسل عجیب و غریب دورے پڑ رہے ہیں، جلدی گھر چلیں۔ ابا اسی طرح گھر کی طرف بھاگے۔ ابا گھر پہنچے تو میری چھوٹی بہن کی عجیب حالت تھی۔ اس کا پورا جسم اکڑ چکا تھا، کبھی وہ نارمل ہو جاتی اور کبھی پھر سے اکڑ جاتی، کبھی ہنسنے لگتی تو کبھی رونے لگتی۔ گاؤں کے ڈسپینسر کو بلایا گیا، اس نے زوبی کو نیند کا انجیکشن لگا دیا اور انجیکشن لگنے کے بعد وہ سو گئی۔ امی اور ابا پریشان تھے کہ گھر پر کون سی مصیبت آئی ہوئی ہے، مگر میں جانتی تھی کہ کون سی مصیبت ہے۔ گلفام ٹھیک تھا۔ احساس تب ہوتا ہے جب اپنے کسی پیارے کو تکلیف پہنچتی ہے، ورنہ احساس نہیں ہوتا۔ میری عمر 17 سال ہو چکی تھی، لیکن میری حیثیت اس گھر میں پڑے کسی فالتو کباڑ سے زیادہ نہ تھی۔ آج رات تو حد ہی ہو گئی۔ ساری رات جاگنے کے بعد 3 بجے ابا کی آنکھ لگی تو زوبی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ادھر ابا چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھے، زوبی زوبی! امی پریشان تھیں، شوہر کو سنبھالتی یا بیٹی کو۔ بہرحال زوبی کو پھر سے دورے پڑنے لگے، مگر اس بار دورہ شدید تھا۔ زوبی کچن کی طرف بھاگی۔ امی اور ابا دونوں زوبی کے پیچھے کچن کی طرف بھاگے۔ زوبی نے چھری اٹھا لی۔ ابا اس کی طرف بڑھے تو زوبی چلائی، ابو وہیں رک جائیں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، یہ ساری مصیبتیں آپ کی وجہ سے ہیں۔ آپ کے ظلم نے ہم سب کو تنہا کر دیا۔ کسی کی بیٹی پر ظلم کیا، دیکھیں آپ کی بیٹی کا کیا حال ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتی، ابا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئے۔ زوبی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک بار پھر ڈسپینسر کو بلایا گیا، اس نے زوبی کو نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ چند دن اسی طرح گزر گئے۔ جرم کرنا آسان ہے، لیکن اعتراف جرم کرنا بہت مشکل۔ یہی کچھ میرے سوتیلے باپ کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے نظریں ملانے سے گریزاں تھے۔ بالآخر ان کی ہمت جواب دے گئی۔ میں اپنے کمرے میں اداس بیٹھی ہوئی تھی، وہ میرے کمرے میں آئے اور کہنے لگے، عنایا بیٹا، مجھے معاف کر دے اگر ہو سکے تو۔ میں نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو کہیں میری بیٹی میرے گناہوں کی نظر نہ ہو جائے۔ میں تو پہلے ہی جذبات سے بھری ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، آپ کو آج بھی اپنی سگی بیٹی کا خیال ہے؟ کیا ایک بار آپ اپنی انا کی دیوار گرا کر مجھے اپنی بیٹی نہیں کہہ سکتے؟ بولیں۔ یہ سنتے ہی وہ میری طرف مڑے اور مجھے بیٹی کہہ کر گلے لگا لیا اور روتے ہوئے بولے، مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھ سے ایک بھول کیا ہوئی، میں غلطیوں پر غلطیاں کرتا چلا گیا۔ اگلی صبح میرے لیے تو جیسے نئی صبح تھی، سب کچھ خوبصورت لگ رہا تھا۔ زوبی ٹھیک ہو چکی تھی، امی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے جی اٹھی ہیں۔ آپس کے پیار اور محبت سے گھر میں اتنی برکت ہوئی جیسے سکون کی آبشاریں بہنے لگیں۔ آج میں روشنی اور گلفام سے ملنے باغ میں گئی، مجھے دیکھ کر وہ بھی بہت خوش تھے۔ یہ دونوں میرے دکھی دنوں کے ساتھی تھے۔ بہت ساری گپ شپ کے بعد جب میں واپس آنے لگی تو گلفام جنزادے نے مجھے پکارا، عنایا اگر تم چاہو تو میں ہمیشہ تمہارا انتظار کر سکتا ہوں۔ میں نے مڑ کر گلفام کو دیکھا، اس کی مسکراتی نیلی آنکھیں اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہی تھی۔